بیگ سیری نشریات آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز عالم دین ضیاء اللہ بخاری صاحب. آپ کی طرف آتا ہوں، ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے اس لیے وقت ضائع کیے بغیر یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی مصیبت کی، کسی مشکل کی، کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ زندگی ختم ہی کر دے، جان چھڑا دے، یہ سوچ جو ہے یہ کہاں تک جائز ہے سوچنا ایسا؟ دیکھیں، اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مشکلات پر قابو پانا اور اس پر صبر کرنا. اللہ نے قرآن پاک میں کتنی اس کی تلقین میں فرمائی ہے، وبشر الصابرین، اور اس سے پیچھے کیا فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ کہ مصیبتوں پر صبر کرنا، استقامت کے پہاڑ بن کے کھڑے ہو جانا، یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ سوچ جائز نہیں ہے بالکل کہ میری زندگی اب ختم ہو جائے، میں نے کیا لینا ہے اب. یقیناً یہ بالکل منع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ، چونکہ نبی پاک رحمۃ اللہ علیہ امین ہے اور دین فطرت ہے یہ، کہ بعض اوقات انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب میرے لیے کوئی بقا جو ہے اس میں کوئی میرے لیے بہتری نہیں ہے، اتنی مشکلات میں گیا ہوا ہے. اس میں اس ایک سے راستہ بتایا کہ یا اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر، اور اگر میری زندگی اب بہتر نہیں ہے تیرے علم کے مطابق تو پھر میرے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا کر. اس طرح کی بات انسان کر سکتا ہے، لیکن خود کو براہ راست موت مانگنا براہ راست بالکل یہ اسلام میں اس کی ذرا بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو انداز سکھایا نا، قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے بیان کیا ہے زندگی گزارنے کا، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اگر آپ چاہتے کہ میری زندگی آسانیوں والی ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، تو اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ ایمان کے مطابق صالح اعمال کرو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال. اور وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے حقوق تو ہیں ہی ہیں انسان نے ادا کرنے، اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے ہونے چاہیے. اس وقت کیا ہے؟ آپ تجارت کر رہے ہیں، ناب تل پورا کر رہے ہیں، آپ کا ناب تل پورا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. جب بندہ بعض اوقات دنیا داری میں، جس کو ہم دنیا داری کہتے ہیں نا، یہ تب ہوتی ہے کہ جب وہ تجارت کرتا ہے اللہ کے اصولوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق خیانت کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، من غش فلیس منا، کم توڑ رہا ہے. اس وقت پھر نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک نے اس کو فرمایا تائس عبد الدینار تائس عبد الدرہم. یہ اب عبداللہ نہیں رہا، یہ عبد الرحمن نہیں رہا، یہ عبد الدینار ہے، یہ عبد الدرہم ہے. اور ایسے لوگ کے بارے میں نبی نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لتمنى وادیا آخر. یہ بیمار لوگ ہیں، ان کے دل بیمار ہیں، اور ان کو بیماروں کو اللہ پوری سونے کی کان عطا کر دینا، یہ اس پہ کانے نہیں ہوں گے، یہ کہیں گے ابھی ہمارا کام سیدھا نہیں ہوا، ایک اور کان مل جائے، دو مل جائیں تو فرمایا تب بھی نہیں، تیسری کی خواہش کرے گا. فرمایا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. ایسے بیماروں کا جی بھرے گا تو قبر کی مٹی سے بھرے گا. تو یقیناً نبی پاک نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. زندگی جو ہے یہ ایسا نہیں ہے معاملہ کہ تم نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے. اس میں محنت کرو، یہ نہیں کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں، آپ بالکل جناب محنت ہی نہ کریں. ولا تنسى نصیبک من الدنیا. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں دنیا کے اندر جو تمہارا حق میں رکھا ہوا ہے نا، اس کو مت بلا دینا کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے. نہیں، ان لیس للانسان الا ما سعى. محنت کرو، پیسہ ہوگا نا تو تم حج بیت اللہ کر سکتے ہو، پیسا ہوگا تو تم زکات دے سکتے ہو، پیسا ہوگا تو مسجد بنا سکتے ہو، پیسہ ہو تو کفالت ایتام کر سکتے ہو، پیسہ تو صلہ رحمی کر سکتے ہو. اگر تمہارے پاس پیسہ ہی نہ ہو، کاروبار ہی تم نہیں کر رہے، محنت نہیں کر رہے، تو پھر تم اللہ کے کتنے معاملات ایسے ہیں، حقوق العباد کتنے ایسے جو تم ادا ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے محنت، لیکن یہ تب گناہ ہوتا ہے الہاکم التکاثر، جب انسان التکاثر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. فرمایا پھر ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے والدین کے حقوق سے غافل ہوئے، ٹھیک ہے، بہن بھائیوں کے حقوق سے غافل ہوئے، جو ہمارے عزیز و اقارب دوست و احباب ان کے حقوق سے، اور آخر میں وہ اللہ کے حق سے بھی غافل ہو جاتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ رب کریم سے غافل ہو گئے. اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون. یہ جانوروں سے بدتر ہیں اس لیے کہ اللہ سے غافل ہو گئے. ٹھیک ہے بروز صاحب، ابھی کاروبار کی بات کر رہے تھے بخاری صاحب، کاروبار، تجارت. ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک شروع ہوا ان ممالک میں جہاں کفر کی حکومت قائم ہے، ان ممالک میں جہاں
मुसलमानों की हुकूमतें नहीं हैं। वहाँ स्टोर्स के ऊपर आप देखते हैं कि मुसलमान भाइयों के लिए चीज़ों के नर्ख कम कर दिए गए हैं। हमारे यहाँ तो माल बनाने का बेहतरीन महीना यही रमज़ान है, ईदैन है। ईद पे हम कीमतें बढ़ा देते हैं, रमज़ान में कीमतें बढ़ा देते हैं। बदकिस्मती ये है हमारी मुसलमानों की इस लिहाज से कि जब नेकियां कमाने का मौका मिलता है वैसे हम गुरबा मसाकीन से चीज़ें महंगी करके पैसा खींचते हैं और फिर उन पर खर्च करके कहते हैं कि हम बड़ा खर्च कर रहे हैं। मामला बराबर कर लेते हैं। सबसे बड़ा जुल्म यह है कि पहले उनकी जेब से पैसा निकाला जाता है और उसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम को सिर्फ इबादत का दीन समझ रखा है। बुनियादी मसला है। बुनियादी प्रॉब्लम यह है कि हमने इस्लाम को इबादत का मजहब समझा है, सिर्फ और सिर्फ इसी पर हमारा जोर है और मामलात का नहीं समझा, जबकि इस्लाम को अल्लाह ने बतौर दीन पसंद किया है। दीन के अंदर ये सारी चीजें और किरदार सबसे पहले है। अब आप देखें कि बजाय इसके कि हम उस फकीर से, उस मस्कीन गरीब की जेब से पैसा निकाल कर खजूरें महंगी करके, चीनी महंगी करके, आटा महंगा करके, घी महंगा करके हम उसकी जेब से पैसा निकाल कर फिर उसे कहते कि एक उम्रे का टिकट ले लो, ये क्या फ्रॉड है, ये अल्लाह के साथ धोखा है और ये गुरबा के साथ धोखा है। मैं कहता हूं कि ऐसा बंदा ना उसकी अपनी कोई सहरी है, ना उसकी अपनी कोई इफ्तारी है, ना उसका कोई अपना रोजा है, जबकि अल्लाह के यहाँ हलाल की अगर वो खजूर जो हलाल का एक मुनाफा कमा के वो एक खजूर अल्लाह के राह में सदका कर देता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इत्तकुन नार वलो बिशिक्की तमरा, तुम जहन्नम की आग से बचो चाहे तुम्हें एक खजूर सदका करना पड़े, एक खजूर भी तुम्हें जहन्नम से बचाने के लिए काफी है जो हलाल पर है, क्योंकि इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाक है, वो पाक माल को पसंद करता है। मिलावट करके आप पैसा मिलावट करके उसके बाद आप कहते हैं जी मैंने बड़ी बड़ी तारीफें कर दी। बड़ा जुल्म है। आप देखो बदकिस्मती, मैं खुद यूरोप में गया हूं, मैंने माहौल देखा है कि वहां पर जो है उनकी क्रिसमस आती है या उनकी ईस्टर आती है तो चीजें सस्ती हो जाती हैं, हत्ता के ईद के मौके पर भी आप अंदाजा करें कि वहां आज भी वहां बाकायदा अलग से वो मार्केटों में लगाए जाते हैं कि अगर आप रोजे वाले हैं, ईद आपका वो आ रहा है त्यौहार, आप इस तरफ आ जाएं, दूसरे इस तरफ आ जाएं। वहां कोई बंदा फ्रॉड नहीं कर रहा, अंदाजा करें वो काफिर है। असल बात किरदार की है, जब हम किरदार हमारा खत्म हो गया है, कैरेक्टर साजी पे हमारी तवज्जो है हम नहीं। बिल्कुल करैक्टर में फारिग हो गए हैं, हमारी इबादत फजूल है अगर हमारा किरदार नहीं है। और वाहिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर हैं, हर नबी ने अपना मुइज़ा पेश करके दावत दी। हमारे पैगंबर ने 40 साल का किरदार पेश करके कहा है लोगों मुझे तुमने 40 साल में आजमा लिया है, देख मेरे बारे में कोई किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन, कहा जी नो ऑब्जेक्शन, कहा कि फिर लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अरबो अजम का मालिक बन जाओगे, अरबो अजम के मालिक किरदार के साथ बनोगे। अगली बात मैं आपसे अर्ज करूं, मजहब पर कोई भी देखें एक दो दलाइल के अलावा कहीं नहीं मिलता कि कोई बंदा जो है जहन्नम का आगाज जो है वो बेनमाजी से नहीं हो रहा, चोर से नहीं हो रहा, डाकू से नहीं हो रहा। बुखारी शरीफ की रिवायत है सबसे पहले सखी से हो रहा है, आलम दीन से हो रहा है, शहीद से हो रहा है, जिसका बाजार इतना बड़ा अमल है कि उसने इल्मे दीन के लिए जिंदगी जिया है, बयान किया है, सारा किया है। वो भी जन्नत नहीं पा सके। क्यों? किरदार उसके पीछे नहीं, उसकी नीयत खराब है। वो काफिर के जो अपने सही नीयत के साथ, खालिस नीयत के साथ खड़ा है। हमारा दीन क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने अनाज को भी मिक्स करके ना बेचो, अलग अलग ढेरियां लगाओ। और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनके बाप जो है 9 बेटियां, एक रिवायत में आता है 7 बेटियां छोड़ के वो उहद में शहीद हो गए थे, और हजरत जाबिर परेशान होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, या रसूलुल्लाह देने को नहीं, कर्जा यहूदियों का देना है। वो ताने देते हैं, आपने फरमाया तुम्हारे पास कुछ है या रसूलुल्लाह? थोड़ी सी खजूरें हैं। फरमाया जब खजूरें पक जाए तो अलग अलग उनकी ढेरियां लगा देना, फिर मुझे ले जाना। बिल्कुल ठीक है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां लेकर गए। अब देखो ना उसके पीछे जब किरदार है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बगीचे में गए और आप सब इधर से उधर फिरे, और फिर अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह पढ़ के जब आपने शुरू किया, सारा कर्जा भी उतर गया, 70 मन खजूरें तोड़ के हजरत जाबिर घर भी लेकर गए। ये किरदार के बगैर का रोजा है, किरदार के बगैर तो इंसान कुछ नहीं है। एक सेकंड 2 सेकंड, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा। अगर तुम्हारा अमल और किरदार इस रोजे के पीछे नहीं, अल्लाह को तुम्हारी भूख खेलने की कोई जरूरत नहीं। छोटी सी एक कमर्शियल ब्रेक में प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आते हैं। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो
تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بخاری صاحب تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، ہم ہر وقت یہ جو سہارے تلاش کرتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور ہم دنیا کے معاملات کے اندر بھی ہم ایک رہنمائی جو ہمیں ملی ہوئی ہے ہم اس سے دور کیوں چلے جاتے ہیں؟ بلا شبہ یہ ہماری بد نصیبی ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس بالکل واضح تعلیمات ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تمہیں وہ دین دے کے جا رہا ہوں، وہ ملت دے کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کا دن تو ہے ہی دن روشن، اس کی رات بھی اندھیری نہیں ہے، وہ بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اتنی واضح تعلیمات، یقیناً ہمیں تو ہر مصیبت میں، ہر موقع پر اللہ نے راستہ یہ دکھایا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا إِنَّهُ لَا يُرَدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاء، دعا کے عمل میں تو اتنی طاقت ہے کہ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے انسان کی دعا کرنے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مومن ہاتھ اٹھاتا تو یقیناً ہمیں اس موقع پر، میں یہ سمجھتا ہوں جب ایک مصیبت پریشانی آئے تو راستہ یہ بتایا گیا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا کرنا بھی اللہ کی بندگی کا نام۔ حالانکہ انسان اپنے لیے مانگ رہا ہے، اپنے والدین کے لیے مانگ رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے مانگ رہا ہے، ابھی کرونا کی آزمائش ہے تو ہمیں اللہ سے شفا مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ سے اس سے حفاظت مانگنی چاہیے۔ اور یقین جانے ملک صاحب ہم مانگیں گے اپنے لیے حفاظت بھی اور شفا بھی، دعا بھی، لیکن اللہ ہمارے اس مانگنے کو بھی اپنی عبادت میں شمار کرے گا جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ تو ہمارا تو ہمارا ہر عمل اللہ کی بندگی بن جاتا ہے، اس کی عبادت بن جاتا ہے۔ اس مقدس ماہ میں رمضان کے مہینے میں یعنی جمعۃ المبارک، اس کی فضیلت کیا ہے؟ جمعہ کی فضیلت تو ویسے بہت بڑی ہے، لیکن جیسا کہ آج پہلا جمعہ ہے اس ماہ کا، اس کی فضیلت کیا بیان کی گئی؟ دیکھیں جی، مجموعی طور پر تو ویسے ہی جمعہ ایک فضیلت کا دن ہے، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عید کی طرح ہے، باقی ایام میں اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے عید کی ہے۔ اور اجتماعی طور پر اس میں جمع ہو کر اللہ کے ساتھ رجوع کرنا، واعظ و نصیحت، توبہ، استغفار، اس میں ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں جو اللہ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے۔ اور پھر روزے کی حالت میں جائیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے 2 روزے رکھا کرتے تھے، ایک اپنی پیدائش کے شکریہ میں اور ایک آپ اس لیے رکھا کرتے تھے جمعرات کا کہ جب اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے، جمعرات کو رپورٹ پیش ہوتی تو میں چاہتا ہوں اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور پھر یہ رمضان کا یہ رات جو ہے آج گزری ہے، یہ جمعہ رات تھی اور اب جمعہ کا دن آ گیا ہے، اور پھر یہ لمحات جہاں اب ہم بیٹھے ہیں یہ سحری کا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری کرنے میں برکت ہے، یعنی آپ نے اپنے لیے کھانا ہے، اپنے لیے پینا ہے، اپنے لیے آپ نے کوئی بھی چیز لینی ہے، فرمایا اس میں بھی برکت ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ تمہارا اٹھنا، کھانا، پینا اسلام میں یہ عبادت ہے۔ کیوں کہ میرے نبی کا یہ طریقہ ہے، آگے پیچھے آپ نہیں اٹھتے کھاتے، اس وقت آپ کھاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس لمحے مجھ سے مانگتا ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتا ہے، اور رمضان کے ایام میں انا للہ وتقا اللہ تعالیٰ ہر روز جو ہے وہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور پھر سحری کا وقت سب سے افضل ترین وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان لکم، اگر تم انسان، جن، مردہ، زندہ، اگلے پچھلے سارے جمع ہو جائیں اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں، اپنی اپنی زبانوں میں اپنی فرمائش مجھ سے کریں، اپنی ڈیمانڈ کریں، میں سب کو عطا کروں، اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی کہ جتنی سمندر میں سوئی کو ڈالا جائے پانی میں کمی ہوتی ہے، میرے خزانے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ صاحب، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ سحری ٹرانسمیشن
اختتام کی طرف ہے، اور حسب معمول جیسا کہ ہم نے طے کیا ہوتا ہے آپ افطاری ٹرانسمیشن دیکھیں گے شام کے وقت، لیکن آج سحری ٹرانسمیشن کے اس بریک پہ جانے سے پہلے سنیں گے کلام ہم حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب سے۔ نبی خاتم الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا، محمد کا ثانی محمد کا ہمسر، نہ پہلے تھا کوئی نہ اب ہے نہ ہوگا، اگر ہے تو ایک ذات اللہ کی ہے، جو ذات محمد سے اعلیٰ ہے، ورنہ محمد سے اعلیٰ محمد سے بڑھ کر نہ پہلے تھا کوئی نہ اب ہے نہ ہوگا، جسے حق نے بلوایا عرش اولا پر، ہوئے فضل حق سے وہ مہمان داور، خدا کی خدائی میں ایسا پیغمبر نہ پہلے تھا کوئی نہ اب ہے نہ ہوگا، محمد سے اعلیٰ محمد سے بڑھ کر